تو جی السلام علیکم میری پیاری فیملی، کیسی ہیں آپ؟ تو آج میرا گلا تھوڑا سا ख़راب ہے، موسم چینج ہونے کی وجہ سے مجھے نا زکام ہے اور میری نا آواز بالکل بھی اچھی نہیں آ رہی۔ تو پھر بھی میں نے سوچا چلیے آپ سے ایڈیٹنگ کر کے بات کرتی ہوں۔ تو بہت مشکل ہو رہا ہے بولنے کی وجہ سے کہ میرا گلا نا بہت زیادہ سویلنگ ہو رہی ہے اور نہ کھانسی بھی مجھے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی موسم چینج ہو تو ایسا کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو جناب آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اور میرے چینل کا نام ہے ثنا زین، یوٹیوب چینل کا نام ہے میرے۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے۔ تو میں بنا رہی ہوں بریانی، کیونکہ میرے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہے اور وہ مجھے کل سے کہہ رہا تھا مما بریانی بناؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو منہ کا نا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو آپ میرے گندے چولہے پر نہ جائیے گا، اسی وجہ سے کیونکہ بچے بیمار ہونا تو کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے سارا کرنا۔ تو تھوڑا سا کام بندہ کرے تو پھر آپ کو پتہ ہے بچے بیمار ہو تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، تو اوائڈ کریں آپ اس کو۔ تو اس کے بعد تو میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی خراب تھی، تو اسی لیے تو بیٹے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کام تھوڑا سا سلو ہو گیا میرا۔ تو سارا فوکس میرا بریانی پر ہی تھا، کیونکہ اس کو میں نے میڈیسن بھی دینی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں جلدی سے کھانا بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو یقین مانے بہت مزے کی بنی تھی۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی اگر زندگی میں رشتہ دار جو ہے وہ آپ کو نہ بلائے نہ پوچھے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں زندگی کو ویسے پڑتا، یقین مانے۔ ہاں تھوڑی سی یادیں جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا اچھا ٹائم گزارا تھا، ان کے ساتھ اس طرح اچھا ٹائم گزارا، تو یہ ایسے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی فطرت میں ہوتا ہی بدلنا ہے رشتہ داروں کی نا۔ تو جناب اس میں اگر اتنا غصہ کرنے والی کوئی بات تو ہے نہیں، ویسے ان کی فطرت ہوتی ہے، بدل سکتے ہی بدلتے ہیں۔ تو میں تہہ والی بریانی بنا رہی تھی، تو پتیلے کی اوپر نہ جائیے گا، بہت زیادہ مجھے لگتا ہے اندر سے صاف تھا باہر سے تھوڑا سا گندا تھا، کیونکہ اس میں نا وہ نیچے سے کھانا بن رہا تھا۔ تو اپنی ساسو ماں کے گھر سے میں نے منگوایا تھا کمرے میں سے، تو وہ کھانا بنا رہی تھی تو انہوں نے جلدی سے مجھے نا دے دیا، کیونکہ میرے نا جو پتیلے نا نان اسٹک کے وہ ذرا سا چھوٹے تھے، تو میں نے بریانی تھوڑی زیادہ بنائی تھی۔ بریانی اس وجہ سے زیادہ بنائی تھی تو میرا بیٹا جو ہے نا، میں نے کہا چلو صبح ناشتے میں بھی یہی کھا لے گا، کیونکہ اس کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ تو میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی تھی، تو نا مجھے نا وہ نا ایک لڑکا روتا روتا کہہ رہا تھا جب میری امی فوت ہو گئی تو میں نے دیکھا یہاں سے مامی آ رہے ہیں اور ابو فوت ہوا تو دیکھا یہاں سے چاچے آ رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں ہمیں ملتا، کوئی ہمیں نہیں بلاتا، تو ہمارے رشتہ دار ہمیں نہ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ ماں مر جائے نانکے ختم، ماں مر جائے دادکے ختم۔ ہمیں تو یہ شروع سے ہی پتہ ہے، کیونکہ ہماری جو امی فوت ہوئی تھی نا تو ہم بہت چھوٹے تھے، بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ تو بس ہمارے ابو تھے جنہوں نے ہمیں شادیاں کی، جنہوں نے ہماری اور جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے ماں کے بغیر زندگی اتنی گزار سکیں، کیونکہ ہمارے ابو کا بہت زیادہ سپورٹ تھا۔ یہ پنکھا میں نے اس وجہ سے لگایا کیونکہ مجھے پتہ ہے موسم کافی چینج ہو چکا ہے۔ یہ پنکھا اس وجہ سے لگایا کیونکہ وہ نا اس کو کھانسی بہت زیادہ آ رہی تھی، تو میں نے کہا مسالے کی اسمیل اندر نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو مسالہ ہم بھونتے ہیں نا تو اس کی نا ہلکی ہلکی اسمیل بھی جاتی ہے۔ تو کمرے میں میرا کچن ہے نا، اسی وجہ سے میں نے پنکھا لگا رکھا ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے زردہ رنگ ڈالا ہے اس میں۔ تو ہمیں تو بالکل بھی کسی پہ یقین نہیں ہے، ماسیوں پہ، ماموں پہ، چاچوں تایوں پر یقین مانے، کسی پر بھی نہیں اتنا بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ اگر باپ جہاں شادی کر دے نا وہی پھر اپنا خاندان بن جاتا ہے، وہی سب کچھ بن جاتے ہیں، بچے شوہر سب کچھ۔ اصل زندگی میرا خیال ہے شادی کے بعد ہی ویسے شروع ہوتی ہے۔ شاید دیکھیں مجھے بھی کھانسی آ رہی ہے اور میری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو شادی سے پہلے تو بس انسان گزارتا ہے، شادی کے بعد زندگی اصل شروع ہوتی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، گھر گھرستی میں کیسے دن گزر جاتا ہے، کیسے صبح ہوتی ہے کیسے شام ہو جاتی ہے۔ زندگی تھوڑی تھکا تو ضرور دیتی ہے، تھکاوٹ والی تو ہوتی ہے زندگی، واقعی بہت تھکا دیتی، مگر کیا کرے، اسی کا نام زندگی ہے، گزارنی تو ہے۔
ہم اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے۔ یقین مانیں جب ہم بیمار ہوتے تھے نا گھر پر تو ہم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ نہیں بھی ہم بیمار ہیں، ہم نے انڈے کھانے ہیں، چائے پینی ہے، ناشتہ کرنا ہے تو بس لیٹ جانا ہے۔ تو ہمیں بہت ہوتا تھا کہ ہم بیمار ہیں، تو اب بیمار ہوتے تو کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں پڑتا، اتنا فرق پڑتا نہیں کہ فرق بالکل بھی نہیں پڑتا، کیونکہ بچوں کے لیے ہم نے اٹھنا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے۔ جتنے بھی بیمار ہو جائیں ہمیں تو ہماری زندگی میں سکون ہے ہی نہیں نا، تو بچوں کی خاطر ہمیں اٹھنا پڑتا ہے۔ تو شادی سے پہلے تو ہم اپنے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے، ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، چائے ہمیں کوئی اور بنا کے دیتا تھا۔ میری بڑی بہن مجھے نا چائے وغیرہ جب بیمار ہوتی تھی نا تو شادی سے پہلے اتنا بیمار تو میں ہوتی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے آرام ہی کرتے تھے ہم جب ابو کے گھر تھے۔ تو امی تو ہماری بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، تو سارا دن ٹی وی دیکھ لینا، کھا لینا، تو ناشتہ کر لیا، کھا لیا، سو لیا، چائے پی لی، ٹی وی دیکھ لیا، یہی زندگی تھی ہماری۔ شادی کے بعد تو بس اب چیزیں ہوتی ہیں تو اتنا دل نہیں کرتا دیکھنے کو، مثلاً وہی چیزیں، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی ڈرامے۔ شادی کے پہلے تو یہ اس قدر ایسے لگتا تھا کہ ان کے بغیر کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ اب چل بھی رہے ہوتے ہیں تو کام میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں تو کہ رپیٹ کر کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سین نکل گیا، ہاں یہ نہیں میں نے دیکھا، تو وہ نکل گیا، وہ نہیں میں نے دیکھا۔ تو بس زندگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے نا کہ کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو رشتہ داروں کے لیے ٹائم نکالنا بالکل ہی بیکار کام ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو رشتہ داروں کو یاد کرنے کے لیے ٹائم کیوں نکالیں، اور وہ بھی وہ رشتہ دار جو ہمیں کبھی اچھا سمجھتے نہیں تھے۔ تو جناب امی کے رشتہ دار تو بس ویسے ہی تھے، خالہ، ماموں۔ جو میری شادی ہوئی تھی نا میری سگی خالہ کے گھر ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو میرا ڈیورس ہوا تھا تو بس وہ تو رشتہ داری ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، نہیں بنی تو بس ختم ہو گیا۔ تو بس سب نے یہی غلطی میری ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ اس کو چاہیے تھا اپنا گھر بسانا، اس نے طلاق لی، اس نے ڈیورس لیا، تو یہی چیزیں بس چلتی رہی۔ تو بس میرے ابو نے کہا ٹھیک ہے اگر میری بڑی بیٹی غلط ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ نا کبوتر آیا کے بیٹھا ہمارے نا باتھ روم میں جو تھوڑا سا نا وہ بنا ہوا نا جھروکا، تو وہاں پر آ کر بیٹھا، تو اس نے نا 2 بچے دیے، ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، سارے اپنا ماں پر گیا ہے۔